بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، یہ کہانی اسی رمضان کی ہے۔ یہ سچی خوفناک کہانی ہمیں اقبال نے بھیجی ہے، جنہیں پہلے روزے ہی غیر مرئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری امی نے اس بار رمضان نانوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ نانا ابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور یہ ان کے بغیر پہلا رمضان المبارک تھا، اور نانو اکیلی تھیں اور بے حد غمگین تھیں، جس کی وجہ سے میں نے اور امی نے سوات جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم سوات عین افطاری کے وقت پہنچے۔ نانوں نے ہمارے لیے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ایک نانا ابا کی کمی تھی۔ امی اور نانوں کی آنکھیں بارہا بھیگی بھیگی دیکھ رہا تھا، لیکن انہیں تسلی دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں ان کے جذبات کو سمجھ رہا تھا، اس لیے افطاری ختم ہونے کے بعد میں نے ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں ہمیشہ آ کر میں سٹے کرتا تھا۔ اسے نانا ابا نے بڑی محبت سے مجھے یہ کہہ کر دیا تھا کہ یہ روم میرے بالے کا ہے۔ میرا نام اقبال ہے، پیار سے وہ مجھے بالا کہتے تھے۔ یہ کمرہ مجھے ایک خاص وجہ سے بھی پسند تھا کہ اس کی بڑی سی ونڈو باہر کی طرف کھلتی تھی، جہاں پر ایک بڑا سا گھنا جنگل تھا۔ حالانکہ سوات میں سردی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ویلوٹ کے انتہائی بھاری پردے پرے کیے، کیونکہ مجھے نیچرل ویو ہمیشہ سے ہی اٹریکٹ کرتا تھا۔ باہر تو اس وقت مکمل تاریکی تھی، لیکن ہلکے چاند کی روشنی میں اس جنگل میں لگے بڑے بڑے سرو کے درخت تاریکی کی چادر لپیٹے عجیب سا سما باندھ رہے تھے۔ میں ہاتھ باندھے سحر انگیز نظروں سے اس خوبصورتی کو اپنے اندر اتار رہا تھا، جب اچانک مجھے امی کی آواز آئی تو میں فوراً کمرے سے نکلا تو نچلے فلور پر امی کو کھڑے دیکھا، جو مجھے دیکھ کر بولی، تراویح کا ٹائم ہو گیا ہے اقبال، فوراً آ جاؤ نیچے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا تھوڑی دیر تک پڑھتا ہوں، آپ پڑھنا شروع کیجیے، اور یہ کہہ کر میں پلٹ کر دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ سوچا ابھی تراویح میں کافی وقت ہے تو کیوں نہ میں تھوڑی سی پب جی گیم کھیل لوں۔ مجھے پب جی گیم کھیلتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ باہر جھکڑ چلنے لگے اور موسم ایک دم سے خراب ہو گیا۔ تیز ہوائیں ونڈو کے شیشے سے ٹکراتی تو کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی۔ میں ونڈو کے پردے برابر کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی، لیکن میں اپنی گیم میں ہی مصروف رہا کہ اچانک مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کا احساس ہوا، تو مجھے لگا امی یا نانوں میں سے کوئی میرے کمرے میں لالٹین رکھنے کے لیے آیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا اور گیم کھیلتا چلا گیا کہ اچانک دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی، تو میں نے گیم سے نظر اٹھائے بغیر ہی کہا کہ آ جاؤ۔ لیکن دستک دوبارہ ہوئی تو مجھے کوفت ہوئی کہ جب دروازہ لاک نہیں ہے تو دستک دینے کا کیا مقصد ہے، اور پھر جب میں کہہ بھی رہا ہوں کہ اندر آ جاؤ تو پھر بار بار دستک کیوں کی جا رہی ہے۔ بالآخر میں جھنجھلا کر اٹھا اور موبائل کی روشنی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نجمہ خالہ لالٹین لیے کھڑی تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ تو میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیچے آؤ، یہاں اندھیرے کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی جن بھوت آ گیا تو کیا، میں اسے بھگا دوں گا، میں کوئی جن بھوت سے ڈرتا ہوں؟ میری بات پر نہ جانے کیوں خالہ کے چہرے پر ایک ناگواری سی ابھری، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ میری خالہ تو خود بھی بڑی فنی سی تھیں، اور ایسی باتیں تو ہمارے درمیان اکثر چلتی تھیں، کیونکہ سوات کا علاقہ پہاڑی ہے اور یہاں پر کئی ایسے پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کے قصے زبانیں زدے عام ہیں۔
اور ہم اکثر ایسی باتوں پر خوب تبصرہ کرتے تھے۔ اچانک وہ انتہائی غصے سے بولیں، تمہاری شکل ہے کہ تم جن بھوت بھگاؤ گے۔ خالہ کا چپتا لہجہ مجھے بڑا عجیب سا لگا، جانے کیوں مجھے ان کی یہ بات بہت بری بھی لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے لکوا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور میں اپنے اس حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو بھی تھا۔ میری پوری فیملی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، لیکن آج خالہ کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے بے حد تکلیف سی ہوئی۔ لیکن میں نے اگنور کرتے ہوئے کہا، ہاں نا خالہ، شکل بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ آخر یہ دماغ اللہ نے کس لیے دے رکھا ہے، اور انسان تو بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ بھلا ان جن بھوتوں کی جرت ہی کیا کہ وہ ہمیں کچھ کہہ سکیں۔ میری یہ بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک شیشے کی واٹر بوتل زمین پر گری۔ زوردار چھناکے دار آواز پیدا ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کانچ ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ یہ بوتل بیڈ کے پاس رکھی ہوئی ٹیبل کے سینٹر میں رکھی تھی، جہاں سے اس کے گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ان ٹوٹی کرچوں کو تعجب سے دیکھ کر سوچنے لگا، اور خالہ کی طرف مڑا ہی تھا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ اب وہاں نہیں تھیں۔ میں تیزی سے باہر نکلا، سیڑھیوں کی طرف جھانکا، مگر وہ دکھائی نہ دیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ خالہ اتنی تیزی سے کسی ہوا کے بگولے کی طرح کہاں چلی گئیں، وہ بھی بنا کچھ کہے کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں بھی دروازے کے بیچوں بیچ ہی کھڑا تھا اور یہ سوچے جا رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ کمرہ تو ہر طرف سے بند ہے، ہوا کا گزر بھی نہیں، کیونکہ اس کمرے کی ایک ہی کھڑکی ہے اور وہ مکمل بند تھی۔ اور ویسے بھی سوات میں آج کل ٹھنڈ ہے، یہاں پر موسم سرما ذرا طویل ہوتا ہے۔ گرمیاں مئی جون میں شروع ہوتی ہیں۔ میں موبائل کی روشنی سے ان ٹوٹی ہوئی کرچیوں کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ لائٹ آ گئی، تو میں نے سوچا کہ میں نیچے جاتا ہوں، خالہ بھی آ چکی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتا ہوں۔ گو کہ ان کی بات نے مجھے تکلیف تو دی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اس رویے کو اگنور کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوچ کر میں نے جوں ہی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے باقاعدہ پیچھے سے کسی کا دھکا زور سے لگا، اور میں منہ کے بل سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا زمین پر آ گرا، اور میری خلق سے ایک زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری امی اور نانو دوڑ کر میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے سیدھا کیا تو دیکھا کہ میرا سر تو پھٹ چکا ہے اور خون پورے چہرے پر پھیل رہا ہے۔ امی نے فوراً اپنے دوپٹے سے میرا سر باندھا اور میرا منہ صاف کرنے لگی۔ نانو اور امی کا مجھے دیکھ کر بے حد برا حال ہو رہا تھا۔ میرا نچلا ہونٹ بھی پھٹ کر لٹک گیا تھا اور چہرے پر جا بجا خراشیں تھیں۔ امی تو اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر اپنی سسکیاں دباتی ہوئی نانو سے بولیں کہ آپ نجمہ کو کال کریں، وہ فوراً آ جائے۔ مکمل بے ہوشی سے پہلے جب میں نے امی کی یہ بات سنی تو میرا دل بند ہونے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جن سے بات کر رہا تھا وہ میری خالہ نجمہ ہی تھیں، تو پھر امی انہیں بلانے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا وہ گھر پر نہیں آئی تھیں؟ تو پھر وہ کون تھی جن سے میں ابھی بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ امی سے پوچھتا میں بے ہوش ہو چکا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو اگلی صبح میں نے اپنے تمام پیاروں کو اپنے ارد گرد دیکھا۔ میری خالہ نجمہ ڈاکٹر تھیں، وہ میرے سر کی پٹی تبدیل کر رہی تھیں اور میری نظریں ان کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو اقبال؟ تو میں نے امی کی وجہ سے خود کو مضبوط شو کرنے کے لیے کہہ دیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں خالہ، بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ حالانکہ یہ تو میرا دل ہی جانتا تھا کہ میں اس وقت کتنی تکلیف میں تھا۔
خالہ میری بات سن کر ایک دم مسکرائیں اور پلٹ کر امی کو کہا، دیکھا نا کتنا بہادر ہے میرا بھانجا، آپ ویسے ہی فکر مند ہو کر ہلکان ہو رہی ہیں۔ نانو قرآن پڑھنے کے لیے جا چکی تھیں اور امی نے کہا کہ میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں کیونکہ میں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے خالہ سے پوچھا کہ خالہ جب کل ہم آئے تھے تو کیا آپ ہمارے آنے کے فوراً بعد یہاں آ گئی تھیں؟ تو میری بات سنتے ہوئے ان کے ہاتھ میرے سر پر پٹی باندھتے باندھتے رک گئے اور وہ بولی، نہیں تو اقبال، میں تو ہاسپٹل میں بزی تھی، یہ تو گھر سے کال آئی تو میں بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچی ہوں، میری تو کل ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ تو ان کی بات سن کر میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ تو پھر وہ کل کون تھا جس سے میں نے بات کی، اور وہ دھکا جو مجھے لگا؟ میں یہ بات ابھی کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے امی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئیں تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ان باتوں کی وجہ سے امی پریشان ہو جائیں۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھیں۔ 2-4 دن کے بعد میں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے انتہائی ڈراؤنے خواب آنے لگے جس میں چیختا ہوا اس جنگل کی طرف بھاگتا جو میری کھڑکی سے باہر دکھائی دیتا تھا۔ میں اکثر اس جنگل میں خود کو خواب میں دیکھتا تھا۔ یہ پریشان کن خواب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اب تو دن میں بھی یہ خواب دکھائی دیتے اور یہ تمام خواب ایک جیسے ہی تھے۔ ایک عجیب ڈراؤنی سی سیاہ پرچھائی میرے پیچھے پیچھے لہراتے ہوئے ان خوابوں میں آتی تھی، جس کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، گویا وہ ہوا میں میرے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور اسے دیکھ کر میں چیخیں مارتا ہوں، اپنے تمام پیاروں کو پکارتا ہوں جو مجھ سے کافی دور کھڑے چپ چاپ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ میں خوابوں میں خود کو باقاعدہ روتا ہوا محسوس کرتا تھا، لیکن جب میں جاگتا تھا تو بھی میں اپنے گالوں پر آنسو دیکھتا تھا۔ پھر اچانک ایک رات کو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میری گردن پر ہاتھ رکھا ہو۔ میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی اور گردن جکڑنے کی تکلیف سے میں چیخیں مارنے لگا کہ ایک دم سے مجھے آوازیں آنے لگیں تو میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی جانور ہڈیاں چبا رہا ہو۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں گھما کر دیکھا تو کمرے میں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن یہ وقت آدھی رات کا تھا۔ ہڈیاں چبانے کی آواز کمرے کے اندر سے بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ اب کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں تو جن بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا، تم تو ان کا منہ توڑنا جانتے ہو، جبکہ حقیقت میں تو تمہارا منہ ہم نے توڑ ڈالا۔ اور پھر یہ باتیں کرنے کے بعد ایک عجیب سا کہکا میرے کانوں کے بالکل قریب سنائی دیا تو میری روح بھی لرز گئی۔ میں چیخ مار کر بیڈ سے اتر گیا۔ کون ہے یہاں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو کمرے میں ایک نہیں کئی کہکوں کی آوازیں میرے ارد گرد سنائی دینے لگیں تو میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخنا شروع کیا ہی تھا کہ مجھے اپنے بالکل سامنے 4 سے 5 سیاہ پرچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، جو کپڑوں کی الماری کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ ایسے ہوا میں معلق تھیں جیسے ہینگر پر کپڑے ٹنگے ہوں، مگر مجھے ان کے آدھے آدھے جسم نظر آ رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں تو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے بالکل ہم انسانوں جیسے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو میں چیخنا ہی بھول گیا اور سکتے کے عالم میں آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب ان کے چہرے بدلنے لگے اور وہ اس قدر خوفناک چہرے تھے کہ میری شدت سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، لیکن میں تو پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا، اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ان کی آنکھیں لال لال ہونے لگیں اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے حرکت شروع کر دی۔ یہ پرچھائیاں زمین سے تقریباً 1 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہی تھیں، جو ہوا میں تیرتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھیں، اور ان کے لمبے لمبے بازو میری طرف
ایسے بڑھ رہے تھے کہ جیسے میرا گلا ہی دبوچ لیں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے قریب آ کر میرا گلا دبوچتی، میرے خلق سے اتنی دردناک چیخیں نکلیں کہ امی بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا، جبکہ میں مسلسل چیخ رہا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا آپ اپنے پیچھے تو دیکھیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ تو امی نے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے کہا کہ بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے اقبال تمہیں؟ لیکن میں مسلسل انہیں پیچھے دیکھنے کا کہتا رہا۔ تو ایک دم سے امی نے مجھے پھر سے اپنے سینے میں چھپا کر اونچی اونچی آواز میں قرآن آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے سینے سے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو میں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات امی کو بتائی۔ تو امی کے پاس بیٹھی ہوئی میری نانو نے مجھے بتایا کہ بیٹا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، تمہیں پتہ ہے نا ہمارے علاقے میں اس طرح کی مخلوق عام طور پر ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تم نے یقیناً ان کے غصے کو ہوا دی ہے۔ نانو کی بات پر امی نے بھی تائید کی اور مجھے کہا کہ اپنی ان تمام باتوں پر معذرت کرو اور مسلسل قرآن آیات اپنے اوپر پڑھ پڑھ کر دم کرو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، اونچی اونچی آواز میں معذرت بھی کی اور اب نماز اور قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اب میں بالکل بھی سستی نہیں کرتا، وقت پر نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد قرآن آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہوں۔ امی اور نانو نے مجھے الگ کمرے میں سونے سے منع کر دیا ہے، اس لیے اب میں انہی کے کمرے میں سوتا ہوں، جہاں وہ کمرے میں آیت الکرسی کا حصار باندھ کر رات کو سوتی ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ چیزیں تو نظر نہیں آئیں، لیکن میرا دل اب بھی خوفزدہ رہتا ہے۔